آ بھی جاؤ میری جان، میں باہر کھڑا ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے مریم کو جیسے ہی سینڈ کیا، اس عمل کے بعد اس کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ حقیقتاً خدا نے حلال رشتوں میں سکون رکھا ہے۔ اتنے سارے دنوں کی تھکاوٹ کے بعد یہ وہ پل تھا جس نے اس کے تھکان زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ جی اچھا، بس 2 منٹ میں آئی۔ مریم کے جوابی میسج پر عرش شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ نازک سی کلی اسے گیٹ سے نکلتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ رنگ کے عبائے میں وہ پاکیزہ سی صورت والی لڑکی 3 سال سے عرش شاہ کی زندگی بن چکی تھی۔ شاید یہ اس لڑکی کی سادہ طبیعت اور نیک سیرت کا کمال تھا کہ عرش شاہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ فرنٹ ڈور کھول کر وہ بیٹھتی ہوئی دھیرے سے اپنی شیریں آواز میں بولی تو عرش شاہ کا دل چاہا کہ اس کے اناری لبوں کو چھو لے، مگر مریم کی شرمیلی طبیعت کا اسے معلوم تھا کہ اگر ابھی ایسا کچھ کیا تو مریم صاحبہ رونے بیٹھ جائیں گی۔ اپنے جذبات پر برف ڈال کر ہوش کی دنیا میں واپس آ کر عرش نے محض سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہے میری جان؟ کچھ دیر بعد عرش نے اس کی جانب مڑ کر اس کی جھکی نگاہوں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تو مریم کے لب مسکرائے۔ وہ آج 1 مہینے بعد مل رہے تھے۔ عرش ڈیوٹی کی وجہ سے 1 مہینے سے شہر سے باہر تھا اور اسی دوران مریم کی سالگرہ تھی، مگر غیر موجودگی کے باعث آج عرش نے فارغ ہوتے ہی مریم کو اپنا پلان بتایا کہ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ باہر گزارنا چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں شاہ جی؟ مدھم آواز میں پوچھا گیا، جبکہ پولیس یونیفارم میں وہ اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ الحمدللہ، بس آج کل ڈیوٹی چل رہی ہے اس لیے تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ کو دیکھ لیا تو ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، مسکرا کر کہتے ہوئے عرش نے گہری نگاہیں اس کے وجود پر ڈالیں۔ مریم اس کی پرتپش نگاہیں خود پر محسوس کرتی سمٹ گئی۔ اور سوری جان، اس بار کافی دن بعد آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ سوری مت کریں، مجھے ضامن پاپا نے بتا دیا تھا آپ کس کیس کی وجہ سے مصروف ہیں۔ وہ ضامن کو معذرت کرتا دیکھ نفی میں سر ہلاتی گویا ہوئی تو عرش شاہ کو اپنی بیوی کی نرم دلی پر بے شمار پیار آیا۔ چند منٹس کا سفر باتوں میں طے ہوا اور وہ ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے۔ اب تو مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، اپنے سامنے بیٹھی پلیٹ میں چمچ ہلاتی شرمیلی سی کبھی نگاہیں جھکاتی کبھی اٹھاتی مریم کو دیکھتا وہ بڑبڑایا، مگر مریم اس کی بات سن کر منظر تاثرات لیے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ خیریت؟ کس بات کا؟ جب وہ ہنوز خاموشی سے اسے تکتا رہا تو مریم نے مدھم آواز میں پوچھا، یہی کہ موم ڈیڈ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ جی بالکل، ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو اولاد کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ خیر آپ کون سی بات کا کہہ رہے ہیں؟ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ عرش جیسا خوبصورت اور وجیح مرد شوہر کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ دل میں وہ اپنے خالق کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں عرش کی محبت اور عزت مریم نے اپنے لیے لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے محسوس کی تھی۔ یہی کہ مجھے آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ عرش جب بولا تو اس کے انداز میں افسوس تھا، جبکہ مریم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اب خیر سے آ گئے آپ؟ ہاں، لیکن 2 دن کے لیے آیا ہوں صرف۔ عرش نے اسے اطلاع دی۔ آل پل کو عرش کے جانے کا سن مریم اداس ہوئی۔ خیر سے پھر آئیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی کہ وہ عرش کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بار چلو نا میرے ساتھ، اس نے حکم نہیں دیا تھا، اس کا انداز التجائی تھا، مگر پھر بھی مریم انکار نہ کر سکی اور خاموش رہی۔ نہیں، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ مریم کے چہرے پر اداسی اور خاموشی میں چھپی تابداری محسوس کرتا وہ خود ہی انکار کرتا اسے مشکل سے نکال گیا، کیونکہ ایک بار وہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے گیا تھا، مگر چونکہ وہ خود تو سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا تھا، پیچھے مریم اکیلی بور ہوتی تھی۔ عرش نے اسے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا، مگر گھر آنے پر وہ خود کو اکیلا پا کر رونے لگی۔ عرش نے اسے مزید ٹائم دینا شروع کر دیا، جس سے اس کے رونے اور اکیلے پن میں افاقہ ہوا، مگر چونکہ اسے اپنی ڈیوٹی ایسی تھی کہ اکثر وہ رات کو گھر نہ آتا یا دیر سے آتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد کسی کیس کی وجہ سے اسے مریم کو لاہور چھوڑ کر آنا پڑا کہ وہ خاصا خطرناک کیس تھا، اور خود پر حملے کی وجہ سے اس نے مریم کو لاہور بھیج دیا۔ آپ ہر ویکنڈ پہ آیا کریں نا جان، کوشش تو کرتا ہوں لیکن آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلے مہینے بعد خیر سے آ تو جاتے ہیں، ویسے بھی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی،
کبھی کبھی صبر کا دورانیہ طویل ہو جائے تو جذبات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور شدت کسی بھی معاملے میں خیر مقدم نہیں۔ وہ سنجیدہ ہوتا ہوا گویا ہوا تو ایک پل کو مریم کا دل اداس ہوا۔ مریم، مجھے ہر گزرتے لمحے نے یہ احساس دلایا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ میری زندگی ہیں۔ وہ مزید گویا ہوا جبکہ مریم نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے سے سرشاری جھلک رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کو ایسے مان بخشتا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں آپ کی زندگی ہوتا ہے۔ خوشی چوکنی ہو جاتی ہے۔ عرش، میرا بھی سب کچھ آپ ہے، وہ لہجے میں شکر گزاری اور محبت لیے گویا ہوئی۔ موبائل پر آئے ٹیکسٹ نے مریم کو اپنے جانب متوجہ کیا۔ یہ اس کی ڈاکٹر دوست کا میسج تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کل اپنی گائنیکولوجسٹ دوست کے کلینک گئی تھی، اور آج اس کی رپورٹس آنی تھی۔ میسج میں اسے کلینک آنے کا بولا گیا تھا۔ ایک پل کو مریم سوچ میں پڑی، مگر پھر اوکے کا میسج سینڈ کر کے دوبارہ عرش کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماما، مجھے یہ سوپ بالکل بھی نہیں پینا، وہ ویجیٹیبل سوپ کو دیکھتی ناک منہ بناتی بولی۔ اوف خدا میرے، کیسی ڈاکٹر ہو تم، اپنا خیال رکھ نہیں سکتی، مریضوں کا کیا خیال رکھو گی؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں، تمہیں ڈاکٹر بنا کس نے دیا؟ رامین نے امل کے سر پر ہلکی سی چیٹ رسید کی تھی۔ اور آپ ماما ابھی تک چھوٹے بچوں کی طرح مارتی ہیں مجھے، سر سہلاتی وہ منہ بسورتی بولی۔ دوسری بات، آپ میری قابلیت پر شک مت کیا کریں، آپ کی سب سے قابل اولاد ہوں، سر فخر سے بلند کر کے کہا کریں۔ امل علی میری قابل بیٹی ہے، آپ کو سب سے زیادہ مجھ سے پیار ہونا چاہیے۔ رامین کو امل کے انداز میں غرور جھکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ان کی ایکسٹرا آرڈنری بیٹی تھی۔ تعلیم کے علاوہ بھی وہ بہت سی سرگرمیوں اور مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور اول درجہ حاصل کرتی تھی۔ بیٹا، اگلے گھر پہ ڈگریاں کام نہیں آتی، کچھ اخلاق سے بات کیا کرو، اور مجھے اپنے سب بچوں پر فخر ہے۔ تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے جو میں صرف تم سے پیار کروں۔ وہ اسے اچھا خاصا سنا گئیں۔ امل میری جان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ چلو شاباش، یہ دوائی لو، ورنہ آپ کی ماما نے کالج نہیں جانے دینا آپ کو۔ دونوں ماں بیٹی کی لڑائی کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے علی نے رامین کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا کہا۔ پاپا پلیز، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ امل اس بار ماتھے پر بر ڈالے باپ کو دیکھتی دھیمے سے بولی۔ اوف خدایا! رامین نے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ماں کو جاتا دیکھ امل بھی بیڈ سے اتری۔ پاپا، تیار ہونے جا رہی ہوں، کالج جانا ہے، بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ لیکن بیٹا، آج آپ کو بخار ہے، چھٹی کر لو، وہ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ کر بولے۔ نو پاپا، وہ دروازہ زور سے پٹختی بولی۔ پیچھے علی سرد آہ بھرتے رہ گئے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سب لاؤنج میں جمع تھے۔ آج گھر پر خاصی رونق تھی۔ دراصل ویکنڈ پر سب اکٹھے ہوتے تھے اور مریم کی فیملی بھی وہیں موجود تھی۔ مریم جب رامین سے ملی تو اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر بے ساختہ رامین نے عرش کو دیکھا، جس نے ان کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلی کہ خدا ان کی دوسری بیٹی کو بھی عرش جیسا محبت اور قدر کرنے والا شوہر دے۔ مریم بیٹا، عرش اتنے دنوں بعد آیا تھا، تھکا ہوا ہوگا، تھوڑا ریسٹ کرنے دیتی، آتے ساتھ ہی گھومنے چلے گئے آپ لوگ، رامین نے دونوں کو مسکرا کر دیکھتے کہا۔ مریم نے ماں کی بات سن کر عرش کو دیکھا۔ اس نے تو عرش کو منع کیا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، تھکاوٹ اپنی فیملی کو دیکھ کر ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، عرش نے محبت پاش نگاہوں سے مریم کو دیکھتے ہوئے رامین کو کہا۔ اس کی بات سن کر حورین نے ضامن شاہ کو دیکھا۔ بے شک عرش اور مریم کی شادی کا ان دونوں کا فیصلہ درست تھا۔ بابا، امل نہیں آئی؟ علی کے گلے لگتے مریم نے پوچھا۔ بیٹا، وہ کالج گئی تھی نا، پہلے ہی بخار تھا تو تھک گئی تھی، گھر پہ ریسٹ کر رہی ہے، علی نے مریم کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بتایا۔ افلاطون ہے یہ لڑکی، ذرا سی بات پر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے، پتہ نہیں آپ بھی عمل کس پہ چلی گئی ہے۔ مریم اور اشل بھی تو ہیں، ایک عادت جو اس کے اپنے بہن بھائی سے ملتی ہو۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکی نے مجھے، رامین جھنجھلا کر بولی تھی، جبکہ علی اور مریم نے بے بسی سے رامین کو دیکھا۔ ان کے اتنا سمجھانے کے باوجود وہ ہمیشہ ایسے ہی عمل کو لے کر پریشان رہتی تھیں۔
ارے رامین، اتنا کیوں اس بچی کو روکتی ٹوکتی ہو؟ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تمہاری اس روک ٹوک نے تمہیں اس سے دور کر دیا ہے، ورنہ ہم سے تو کبھی نہیں الجھی وہ۔ حورین نے بہن کو گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ بے شک وہ اب سمدھن تھی، مگر بہن کا رشتہ پہلے تھا۔ اس دوران عرش اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہی بات بھابھی، یہی بات میں سمجھاتا ہوں آپ کی بہن کو کہ ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کرے، مگر نہیں سمجھتی ہی نہیں آپ کی بہن۔ علی نے رامین سے نظریں چراتے ہوئے حورین سے کہا، رامین بچی ہے ابھی، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حورین نے سمجھاتے ہوئے کہا تو رامین نے سر جھٹکا۔ بچی ہے آپی وہ، مریم سے 1 سال چھوٹی ہے وہ۔ رامین 20-21 سال کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ سمجھدار ہو جائے گی، تم فکر نہیں کرو۔ اور وہ بھی تو ایسی ہی ہے، ان کے باپوں اور بھائیوں نے انہیں بگاڑ کر جو رکھا ہوا ہے۔ حورین مزید بولی تھی اور شرارت سے خاموش بیٹھی عروہ کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے موم؟ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ ڈیڈ دیکھیں، عرش بھائی، عرش بھائی۔ اور وہ حیرت زدہ ہوتی بولی اور پہلے ضامن شاہ کو پھر عرش کو پکارتی چلی گئی تو سب اس کے انداز پر ہنسنے لگے، جبکہ ڈاکٹر سارہ کی کال پر مسکراتی ہوئی مریم اٹھ کر ذرا سائڈ پر گئی تھی۔ سوری سارہ، میں آج نہیں آ سکی، ایکچولی عرش کے ساتھ بہت دن بعد ٹائم سپینڈ کیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب تو میں گھر آ گئی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، بٹ صبح ضرور آنا ہے تم نے ہاسپٹل۔ دوسری جانب سنجیدہ سی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ، کہتے ہی مریم نے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری کال اس نے امل کو ملائی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مریم؟ تیسری بیل پہ امل نے کال پک کی تو اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر مریم کو اندازہ ہوا کہ وہ گہری نیند سے جاگی ہے۔ وعلیکم السلام، سوری میری جان، میں نے تمہیں جگا دیا۔ معذرت کرتی وہ نادم تھی، کیونکہ امل کو کوئی نیند سے اٹھاتا تھا تو اس کا سخت موڈ خراب ہو جاتا تھا اور وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ نو اٹس اوکے، تم بتاؤ کیسے فون کیا؟ عمل کے لیے دیے انداز سے مریم کو اندازہ ہوا کہ اب واقعی عمل کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے کال کی تھی، ماما بابا نے بتایا کہ تمہیں فیور ہے۔ مریم نے تھوڑا ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم ویل، یو ڈونٹ وری، اوکے، گیٹ ویل سون مائی لٹل سسٹر، بائے۔ مریم کے پیار بھرے انداز پر جواباً اس نے کال کاٹ دی تو مریم اداس سا مسکرائی۔ اس کی بہن ایسی ہی تھی، جیسا دل میں آیا، جو دل کیا وہ کرنا اور وہی بولنا، دکھاوا لحاظ جیسے لفظ امل علی کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ایسے ہی دونوں خوش رہیں۔ مریم کے اٹھنے کے بعد حورین اسے دیکھتی محبت سے گویا ہوئی۔ آمین آپی، ورنہ مجھے مریم کی طرف سے اتنی فکر تھی۔ بالکل آج کل کی لڑکیوں کی طرح چالاکیاں نہیں ہیں اس میں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری بیٹی کے نصیب آپ کے گھر پر لکھے۔ عرش جیسا سلجھا ہوا بچہ اس کے نصیب میں لکھا۔ رامین خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی بولی تھی، یہ بات تو ہے واقعہ مریم بہت اچھی لڑکی ہے، جانے میرے عرش کے کون سے اعمال کام آ گئے جو اتنی نیک لڑکی ملی۔ حورین نے دل سے مریم کی تعریف کی تھی کہ وہ اس قابل تھی کہ اسے سراہا جائے۔ آپ ہی آج کل کے بچے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، عرش بھی تو فرما بردار ہے کہ آپ کے ایک بار کہنے سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رامین بڑی بہن کو دیکھتی بولی جس نے اپنے بیٹی کی بہترین تربیت کی تھی، جبکہ علی اور ضامن شاہ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ بس اللہ ان دونوں کے ساتھ مزید خوشیاں دکھائے، حورین دعائیں دیتی بولی، اور مریم کی گود ہری بھری کرے۔ رامین بھی مسکرا کر بولی تو حورین کے چہرے پر چمک آئی اور محبت سے بولی، آمین آمین۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتی وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کروٹ بدلنے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ عرش شاہ کی خمار آلود آنکھوں میں اپنے لیے بے شمار محبت، عزت اور مان کے جذبات سے اس کے پورے وجود میں سرشاری سرایت کر گئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئے آپ؟ دھیرے سے پوچھا گیا۔ میں سویا ہی کب ہوں؟ جس کے پہلو میں اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ پاگل ہی ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو دیدار ہی نہ بخشے۔ بیڈ پر اس کے ساتھ الٹا لیٹا وہ جس انداز میں بولا، مریم نے اسے دیکھا۔ وہ سفید بنیان اور کالے ٹراؤزر میں صحت مند جسامت لیے اپنی پوری وجاہت لیے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ بے ساختہ مریم نے نگاہیں حیا کے باعث جھکا لی۔ اس کے چہرے کے خوبصورت رنگ دیکھ کر عرش نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا
وہ روز اول کی طرح آج بھی ویسے ہی شرماتی تھی جیسے شادی کی پہلی رات شرمائی تھی۔ سنیں، عرش کی باہوں کے چاہت بھرے حصار میں وہ بولی۔ جی حکم کریں۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کی کمر سے ہلاتا بولا۔ یہی سننے کے لیے ہی تو اس نے عرش کو مخاطب کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ایسے بولتے ہیں تو کتنے پیارے لگتے ہیں۔ وہ ذرا سا سر اٹھا کر عرش کو شرارت سے دیکھتی بولی۔ نہیں، آپ بتائیں کتنا پیارا لگتا ہوں۔ جواباً عرش نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ بولا، بہت پیارے لگتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی ہنستی چلی گئی جبکہ عرش شاہ اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ عمل، موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ وہ تینوں اس وقت لیب میں تھیں اور عمل کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی ایزا نے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر پاس کھڑی فضا بھی عمل کی جانب متوجہ ہوئی۔ سفید کیپری کے ساتھ سفید ہی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر کلرفل دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کھلے کاندھے تک آتے بالوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر فضا کو ان کا خاندانی نظام معلوم تھا جہاں کی لڑکیاں اس طرح تو بالکل بھی باہر نہیں نکلتی تھیں، مگر جانے عمل کو کیوں اتنی چھوٹ تھی، جبکہ مریم اور عروہ بھی ان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ انہیں کبھی بھی انہوں نے عبائی کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں یار، آج مریم کے سسرال والوں نے آنا ہے ڈنر پر اور میرا بالکل موڈ نہیں گھر جانے کا، عمل روکھے سے انداز میں بولی تھی۔ مریم کے سسرال والے تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں یار، ایزا نے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ ہاں لگتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ کیئر، وہ کاندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولی۔ ایسے تو مت کہو یار، تمہاری خالہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں اور تم ایسے کہہ رہی ہو۔ فضا کو عمل کا انداز برا لگا، تبھی ٹوک گئی۔ یار بس خالہ ہی اچھی ہیں، انہی کی وجہ سے میں ان کے گھر والوں کو برداشت کر لیتی ہوں، ورنہ مجھے زہر لگتے ہیں وہ سب۔ عمل جو محسوس کرتی تھی وہی بولی۔ یار کیسے بات کر رہی ہو تم عمل، وہ سب اتنے لونگ ہیں۔ فضا ہمسائے ہونے کی وجہ سے اس کی فیملی کو اچھے سے جانتی تھی، اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھی۔ گھر پہ ماما اور یہاں تم ہر بات پہ ٹوکتی کیوں ہو؟ کتابیں شیلف پر پٹھی وہ چلائی۔ کیا ہو گیا ہے یار، میں تو بس نارمل بات کر رہی تھی۔ عمل کے چلانے پر فضا دھیمے لہجے میں بولی۔ لیکن تمہیں اپنی خالہ کی فیملی سے چڑ کس بات کی ہے؟ ایزا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوستیں تھیں۔ عمل کی فطرت جانتی تھی کہ وہ دل میں ضرور کوئی بات رکھے بیٹھی ہے۔ ایزا یار وہی 100 سال پرانی بات کہ اس کے نانا نانی کی ڈیتھ ضامن انکل کی وجہ سے ہوئی۔ فضا سر جھٹکتی بولی تو ایزا نے عمل کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ عمل نے فوراً جواب دیا، ہاں تو ہوئی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عمل، فضول باتیں کیوں سوچتی ہو؟ فضا کو عمل پر شدید غصہ آیا تھا۔ فضا اب تم ایک لفظ بھی مت بولنا۔ اس سے پہلے فضا مزید بولتی عمل نے اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کی، اچھا بتاؤ مریم کیسی ہے؟ ایزا نے فضا کو نظروں سے خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور عمل سے سوال داغا۔ ٹھیک ہی ہوگی، وہ لمبا سانس لیتی بولی تو اس کے سرسری سے جواب پر اس بار ایزا کو بھی دکھ ہوا۔ ہر بات ایک طرف عمل، لیکن مریم سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں بہت بار نوٹ کر چکی ہوں، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تم اس کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ اتنا پیار کرنے والی بہن ہے تمہاری، جان دیتی ہے تم پہ۔ ایزا کو آج جانے کیوں عمل کی ان حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ بچپن کی دوستی ہی تھی کہ ایزا اور فضا بے جھجک اس سے ہر معاملے پر بات کر لیتی تھیں، ورنہ کلاس میں تو کیا پوری یونیورسٹی میں عمل علی سے الجھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزا، عمل نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا، بٹ میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ تم مریم کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی ہو، بہن ہے یار وہ تمہاری۔ ایزا پلیز اسٹاپ اٹ، عمل کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھتے ہوئے فضا نے ایزا کو کہا تو وہ خاموش ہو گئی، جبکہ ان دونوں کے خاموش ہونے پر عمل دیوار پر نگاہیں جمائے بچپن میں کھو گئی۔ وہ دن اسے یاد آیا جب وہ سب ویکینڈ پر حرین خالہ کے گھر تھے۔ ضامن انکل اور اپنے پاپا کے مابین گفتگو نے 13 سالہ عمل کے چکے دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ ضامن کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ لوگ کھیل رہے تھے اور وہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کے پاپا کی آواز اسے سنائی دی تو وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جانتے ہو آج سلیمان شاہ کی برسی ہے۔ آج بھی مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب حرین اور رامین کو میری وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا تھا۔
زامن کے لہجے میں آج بھی درد تھا۔ زامن یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ سب بھول جا یار۔ کیسے بھول جاؤں یار؟ آج بھی بوجھ ہے میرے دل پر۔ کہیں نہ کہیں سمیہ چچی اور سلیمان شاہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایسے نہیں کہہ یار، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دونوں ماضی دہرا رہے تھے، جبکہ عمل سب سن کر شاکڈ ہو گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے عمل کو زامن شاہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ زامن شاہ کے ساتھ ساتھ اسے عرش شاہ، اشر شاہ اور عروہ سے بھی نفرت ہو گئی۔ وقت کے ساتھ اس نے حورین خالہ کے گھر جانا بند کر دیا۔ شاہ ہاؤس کے مکین جب ان کے گھر آتے تو وہ یا تو اپنے دوستوں کے گھر چلی جاتی یا پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ 3 سال پہلے جب مریم کا رشتہ عرش شاہ سے ہوا تو عمل کا دل کیا عرش شاہ کا قتل کر دے، مگر افسوس وہ یہ نہ کر سکی۔ مریم اور عرش کی شادی ہو گئی۔ اسے عرش سے نفرت تھی کیونکہ وہ اسے اس کے باپ سے کمپیئر کرتی تھی۔ جب بھی مریم کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر درد کی جھلک تلاشتی، مگر ہمیشہ ناکام رہی کہ مریم ہمیشہ اسے خوش نظر آئی تھی۔ واہ جی واہ، آج بڑے لوگوں نے ہم غریب خانے کو آمد کا شرف بخشا ہے۔ وہ کچن میں پانی پینے آئی تھی جب پشت سے مردانی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ہاتھ میں گلاس تھامے وہ مڑی تو اشل دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم میڈیکل پڑھ رہے ہو کہ اردو میں پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ اتنی پیور اردو بولنے لگے ہو؟ اور وہ مسکرا کر کہتی تھوڑا آگے بڑھی، یہ عشق کا کمال ہے محترمہ، بڑے بڑوں کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ عائشہ نے ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے شرارت سے کہا، جبکہ اس کی بات پر عروہ نے آبرو اچکائے۔ عروہ زامن شاہ نام ہے میرا، تمہارے عشق وشق کے جھانسوں میں نہیں پڑنے والی میں۔ اس مرتبہ عروہ نے گلاس شیلف پر پٹخا اور دو ٹوک انداز میں بولی، عروہ میں تم سے راستہ چھوڑو اشل۔ ابھی اشل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سرد انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ اشل نے سرد آہ بھری۔ وہ بچپن سے اسے پیار کرتا تھا، جس کا عروہ سے داستہ ذکر بھی کیا کرتا تھا، مگر عروہ نے کبھی اس کی محبت کو بڑھاوا نہیں دیا تھا، اور شاید لڑکیوں کو عروہ زامن شاہ جتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر لڑکی کو اپنے جذبات پر اختیار ہونا چاہیے، اور یہی بات اشل کو عروہ کی بہت پسند تھی۔ آپ بہت جلدی جا رہے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی عرش کو جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، جب دھیرے سے عرش کو مخاطب کیا۔ اس کی بات پر برش کرتے عرش کے ہاتھ تھامے، میری جان اتنی ہی چھٹی ملی ہے؟ مریم کی اداسی بھانپ کر وہ کاندھے اچکا کر بولا، آپ نے لی ہی 2 دن کی تھی۔ مریم منہ بسورتی بولی، نیکسٹ ٹائم زیادہ دن کے لیے آؤں گا ڈارلنگ۔ وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا اور مریم کی جانب بڑھا، وعدہ؟ پکا وعدہ؟ مریم کے وعدہ لینے پر عرش مسکراتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا میری جان، میں جلد ہی آؤں گا۔ مریم کو سینے سے لگا کر عرش نے اس کے کان میں سرگوشی کی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا شاہ جی۔ اوکے جان۔ مریم کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد اس نے اپنی سیاہ جیکٹ پہنی۔ موبائل، چابیاں اور والیٹ لے کر جب وہ کمرے سے نکلا تو مریم کا دل نہ جانے کیوں بے ساختہ اداس ہوا۔ ایسا لگا وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی، جیسے عرش اس سے بہت دور جا رہا ہے۔ اپنی کیفیت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کئی لمحے ایسے ہی گزرے جب موبائل کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ آ رہی ہوں میں سارا۔ موبائل کان سے لگا کر وہ بولتی ہوئی اٹھی اور عبایا پہنے کمرے سے نکلی۔ مام، میں اپنی دوست سے ملنے جاؤں؟ لاؤنج میں اسے حورین سامنے ہی مل گئی تو فوراً اجازت لے لی۔ اوکے بیٹا، دھیان سے جانا اور ڈرائیور کو لے جانا۔ حورین نے مسکراتے ہوئے اسے ہدایت کی، جبکہ مریم خدا حافظ کہتے آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا، تم پریشان ہو؟ وہ ابھی ہی ڈاکٹر سارا کے پاس آئی تھی مگر مسلسل خاموش تھی۔ نہیں بس وہ عرش گئے ہیں نا تو بس۔ عرش کے دور جانے پر وہ ایسے ہی اداس ہو جاتی تھی۔ اس کی عرش کے لیے محبت دیکھ کر ڈاکٹر سارا نے آنکھیں میچیں، پھر فوراً کھولیں اور مریم کو دیکھا، جو اس وقت عبائے میں ملبس اجلے نکھرے روپ کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تم نے مجھے کسی ضروری بات کے لیے بلایا تھا نا؟ سب ٹھیک ہے سارا؟ میری رپورٹس آ گئیں؟ مریم نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری رپورٹس آ گئی ہیں؟ اچھا بتاؤ، کیا میں پریگننٹ ہوں؟ مریم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو ڈاکٹر سارا نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ مریم کے چہرے پر اداسی کی رمق آئی تھی۔
شکر ہے میں نے اپنی طبیعت کا عرش کو نہیں بتایا تھا، ورنہ رپورٹ نیگیٹو آنے پر انہیں دکھ ہوتا۔ مریم بھری آواز میں بولی تھی۔ اس نے بہت کچھ سوچا تھا۔ اگر اس کی پریگنینسی کی رپورٹ پازیٹیو آئی تو عرش کتنا خوش ہوگا، باقی سب گھر میں کتنا خوش ہوں گے، جشن منایا جائے گا۔ میری بات بہت بڑا دل کر کے تمہیں سننی ہوگی مریم۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر سارہ نے اپنے سامنے بیٹھی مریم کو دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا، کیا بات ہے سارہ؟ میں بے شک تمہاری دوست ہوں، لیکن میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ میں تم سے چاہ کر بھی یہ حقیقت نہیں چھپا سکتی۔ ڈاکٹر سارہ کے ہر انداز سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے سارہ، تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ مریم کا لہجہ لرز گیا تھا، اسے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ کیا اور بھی کچھ تھا جو ڈاکٹر سارہ بتانا چاہتی تھیں؟ مریم تمہاری رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سارہ افسردگی سے گویا ہوئی، جبکہ مریم کی دھڑکن مدھم ہوئی۔ کیا رپورٹس میں؟ مریم کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا۔ مریم تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ مریم کی محرومی کا سندیسہ تھے۔ کئی لمحے وہ سامنے بیٹھی شہر کی بہترین ڈاکٹر سارہ کو سکتے کی سی کیفیت میں تکتی رہی۔ مریم اپنی جانب پتھرائی نگاہوں سے تکتی مریم کو جب ڈاکٹر سارہ نے پکارا تو مریم نے اسے ایسے دیکھا جیسے امیدوار دیکھتا ہے۔ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے مریم، انشاءاللہ وہ تمہاری سنیں گے۔ نا امید مت ہونا۔ سارہ آج زندگی میں پہلی بار مریم کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی مگر مریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مریم ایک صابر اور حوصلہ مند لڑکی تھی، ہمیشہ دوسروں کو تسلی دینے والی، آج خود ایسی کانچ کی گڑیا کی مانند ٹوٹی تھی کہ سنبھالتے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں شاہ جی کو کیسے بتاؤں گی یہ بات سارہ؟ یکدم اس کے آنسو تھمے اور وہ روندی آواز میں بولی، وہ بہت اچھا انسان ہے مریم، وہ خدا کی مصلحت سمجھے گا۔ ڈاکٹر سارہ نے اسے تسلی دی۔ ایسا کیوں ہوا ہے سارہ؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مریم ایک بار پھر سسکی تھی۔ خدا اپنے نیک لوگوں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے مریم۔ سارہ نے اسے گلے لگایا تھا اور وہ اپنی محرومی کا سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔